تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يضلونهم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اسلام کی بنیاد، اسلام کے 3 اہم اصول، ان 3 باتوں میں اگر خامی آتی ہے تو انسان دائرہ اسلام سے رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. یہ 3 باتیں پوری شریعت کا نچوڑ ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. آپ بولو گے تو انشاءاللہ بات بنے گی. منٹ 10 دی گئی ہے، کیا بات کی جائے، کیا موضوع سمجھایا جائے. پورے قرآن مجید اور پورے احادیث کے ذخیرے کا نچوڑ یہ 3 باتیں ہیں. پورا کلام مجید ان 3 باتوں کو بیان کرتا ہے. یہی 3 باتیں سورہ فاتحہ تازہ کرتی ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ ہر نماز کے رکعت میں پڑھی جاتی ہے. میں بہت مختصر، بہت جامع چیزیں بتا رہا ہوں، آپ ان کو اپنے دلوں پر لکھ لیں. یہی 3 باتیں جب میں اور آپ دنیا میں جنم لے کر آئے، پیدا ہوئے، ہمارے کان میں یہی 3 باتیں کہی گئی. یعنی اذان میں، اقامت میں یہی 3 باتیں ہیں جو پورے اسلام کا نچوڑ ہیں، پورے اسلام کا مکھن ہے، پورے اسلام کا ملا ہوا ایک مقوی الایمان معجون ہے. وہ 3 باتیں کیا ہے؟ یہ 3 باتیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا ہونے کے ساتھ یہ حکم دیا کہ پہلے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں یہ 3 باتیں ڈال دو، اذان پڑھ دو، اقامت پڑھ دو. پہلی بات توحید. پہلی بات کیا ہے؟ توحید. دوسری بات ہے رسالت. دوسری بات کیا ہے؟ رسالت. تیسری بات ہے آخرت. تیسری بات کیا ہے؟ آخرت. پہلی بات ہے توحید، دوسری ہے رسالت، تیسری بات ہے آخرت. اللہ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا. دیکھو، زبان کا بول اور بدن کا عمل، عمل سے بھی زیادہ نقصان زبان کے بول کا ہوتا ہے. زبان کا ایک لفظ حرام کو حلال کر دیتا ہے. نکاح کے شامیانے میں، پنڈال میں، منڈپ میں مولانا عارف صاحب کے سامنے دولہا بیٹھا ہوا ہے. ابھی وکیل صاحب پوچھ کر آئے نہیں، اس سے پہلے تک وہ لڑکی اس دولہے کے لیے حلال یا حرام؟ بتاؤ. اس سے بات کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز. اس سے جا کے فرینڈشپ کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک لفظ مولوی صاحب نے پوچھا، وکیل کی وکالت سے، گواہوں کی گواہی سے، اتنے مہر میں قبول. اس نے ایک لفظ بولا، ہاں، جس میں حلق کوئی صرف ہوا نکالنے کی تکلیف ہوئی،
زبان بھی نہیں ہلی, دانت بھی نہیں ہلے, ڈائریکٹ ایک ہوا نکلی, ہاں بتاؤ حرام میں سے حلال ہو گئی کہ نہیں؟ اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی. اس کے بعد یہی شوہر غصے میں, مذاق میں, کسی بھی حال میں, بخاری شریف کی روایت ہے, صلاۃ جدہن جد وعزلہن جدا, مذاق میں بھی یہ تین چیزیں ہو جاتی. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مذاق میں اس نے ہنستے ہنستے باغیچے میں گھومتے گھومتے پارک میں واکنگ کرتے کرتے کہہ دیا, اگر اس نے کہہ دیا تجھے طلاق, بتاؤ یہ حرام رہی کہ حلال؟ زبان کا لفظ آدمی کو حلال سے حرام, حرام سے حلال بنا دیتا ہے. قرآن پاک میں سورہ منافقون ہے. منافقوں نے یوں کہا کہ ہم یوں گواہی دیتے کہ اب اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. مولا کے منافق گواہی دے رہے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, ان کا کلمہ ایمان بھی قبول نہیں ہے. زبان کے بول سے بھی زیادہ یہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ اندر کا عقیدہ, کہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی مخلوق کو یہ سمجھنا کہ یہ اولاد بند کر سکتا ہے, یہ کسی کے کوکھ باندھ سکتا ہے, یہ بھی نفع دے سکتا ہے, یہ بھی سجدے اور جھکنے کے قابل ہیں, یہ توحید کی ملاوٹ کسی طرح قبول نہیں. توحید کی ملاوٹ میں آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. توحید کا جز کیا ہے؟ توحید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ کلمہ پڑھوایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان لانا ہر نبی کے لیے ضروری تھا. تو ہر نبی نے اس کا اقرار کیا, وعدہ قبول کیا اور اس پر قسم کھائی. تو پہلی چیز ہے توحید, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا, بھاگیدار نہ ماننا. دوسری بات ہے رسالت, لا نفرق بین احد منہم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ صحابہ ایمان لائے تو ایمان لانے کی صفت تمام مسلمانوں پر ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تمام رسولوں کو رسول ماننا, تمام رسولوں کو رسول ماننا, نبی ماننا, اللہ کا پیغمبر ماننا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی ماننا. کیا ماننا؟ ذرا بولو. رسول بھی ماننا اور خاتم الرسول بھی ماننا. کیسا ماننا؟ خاتم الرسول. حج کے لیے آپ جا رہے ہیں, گھر سے سامان لے کر بس کے پاس آئے, کوئی چیکنگ نہیں. ابھی آپ اس میں کچھ رکھ بھی سکتے ہیں, کچھ نکال بھی سکتے ہیں. آگے چلے, ابھی آپ یہاں سے احمد آباد جا رہے ہیں, راستے میں آپ پانی کی بوتل رکھی, ایک جوڑی کپڑے نکال لیے, دوسرے احرام کی جوڑی رکھی, اگلے والی نکال دی, کر سکتے ہیں. لیکن جہاں امیگریشن میں آپ کی بیگ چلی گئی, وہاں امیگریشن کا پٹا اور پلاسٹک لگنے کے بعد اس پہ سل لگ گئی, اب آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی چیز نکال سکتے ہیں؟ نہیں. کمپنی میں سے کوئی چیز فائنلی طور پہ باہر آنے سے پہلے اس پہ سل لگتی ہے, اس پہ مارک لگتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی چیز ڈالے یا نکالے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چوری. اس پہ CCTV لگائے جاتے ہیں اور اسے چوری کا جرم دے کر اسے سزا دی جاتی ہے. پھر جیسا جرم, اگر ملک کی سرحد پار کر رہا ہے تو اسے جرم پھانسی کا ہے, اگر وہ چھوٹی سی چوری کر رہا ہے تو اسے جرمانے کی سزا. جیسی جیسی چوری, وقت مختصر. رسالت کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, خاتم الرسول ہیں. اگر اللہ جل شانہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ تو یقینی بات ہے, نہ آئیں گے. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے رسول. عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. رسول تھے نا, ان کا حکم بھی الگ تھا, نبی نہیں تھے صرف,
نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، پھر بھی آخری زمانے میں جب آئیں گے دجال کو ختم کرنے کے لیے تو حالانکہ رسول تھے لیکن آئیں گے تو کیا بن کے آئیں گے؟ کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے، رسول بن کے نہیں آئیں گے۔ پتہ چلا خاتم الرسول تو صرف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں یکون فی آخر الزمان، مسلم شریف حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آخری زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، مرد تو مرد، عورتیں دعویٰ کرتی ہیں نبوت کا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، وہ آئیں گے تو بھی امتی بن کے آئیں گے۔ اور آج کا کوئی بندہ یوں کہے یا کوئی عورت یوں کہہ رہے میں نبی ہوں مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، بتاؤ وہ نبی کی رسالت کو، خاتم النبیین ہونے کو عیب لگا رہا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی یوں تو کہہ سکتا ہے کہ جو تیرا دوست ہے میرا دوست ہے، جو تیرا پارٹنرشپ والا ہے وہ میرا پارٹنرشپ والا ہے، جو تیرے گاؤں والا ہے میرے ہی گاؤں والا ہے، جو تیرے ملک میرے ملک والا ہے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا جو تیری بیوی میری بیوی کہہ سکتا ہے، جو تیرا باپ ہے میرا بھی باپ ہے کہہ سکتے ہو، دوست کو کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے نسب میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتے میں، ہمارے ڈی این اے کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی۔ اس ملاوٹ کو جس طرح میں اور آپ قبول نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل بنا کر بھیجا۔ اللہ بھی اس ملاوٹ کے عقیدے کو رسالت میں قبول نہیں کرتا۔ جس طرح ایک لفظ سے ایک لڑکی بیوی بن جاتی ہے، ایک لفظ سے بیوی میں سے باہر نکل جاتی ہے، ایک لفظ سے منافقین ایمان سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسول ہونے کے عقیدے میں کسی ملاوٹ کو برداشت کر لیتا ہے، کسی ملاوٹ کو سہن کر لیتا ہے، کسی ملاوٹ کو اپنے اندر یہ سمجھتا ہے چلتا ہے ایسا چلے گا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ قرآن یوں کہتا ہے یہ نبی کو تکلیف دینے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو نبی اور جو اللہ کو رسول کو تکلیف دے، سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ نبی کی رسالت میں خیانت کرے، نبی کی رسالت کا دعوے دار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر سارے انسانیت کی، سارے دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے۔ بولو لعنت ہے کس پر؟ جو نبی کی رسالت میں کھوٹ پیدا کرے۔ عمل سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ مضبوط ہے، منافقین نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یخادعون ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں، اندر میں عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے، عقیدے میں ملاوٹ ہے، عقیدے میں کسی اور بات کو انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ کلمہ پڑھ کر بھی مومن نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر بھی مومن نہیں۔ ایمان کے لیے پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، کہ رسالت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی، عجیب حدیث ہے، شرح مسلم کتاب الملہم، کتاب کا نام ہے الملہم، شرح مسلم، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح میں ایک حدیث لکھی کہ سلیمان علیہ السلام نے بعض جناتوں کو، کس کو؟ بعض جناتوں کو سمندر میں قید کر رکھا ہے۔ کہاں قید کر رکھا؟ سمندر میں۔ وہ ایک مرتبہ وہاں سمندر سے نکل کے، اس زمانے میں محدثین کا زمانہ، اس زمانے میں نکل کے آئے اور ایسی ایسی عربی عبارتیں سنانے لگے، ایسی ایسی عربی عبارتیں سنانے لگے جیسا کہ ایک کتاب ہے دنیا میں، اس کا نام ہے کلمۃ حق، ایک اور کتاب اس کا نام ہے البرہان، ایک اور کتاب اس کا نام ہے تذکرہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی، ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتابیں، اس میں بھی عربی کی عبارتیں نقل کی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتونکم من الاحادیث
ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے تم یوں سمجھو گے قرآن کی آیتیں، تم یوں سمجھو گے حدیثیں ہیں، حالانکہ حدیثیں نہیں ہوگی۔ خیال رکھنا، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ کہیں رسالت میں، توحید میں، یا عقیدہ آخرت میں، تینوں اسلام کی بنیادی چیزیں ان میں ملاوٹ پیدا ہوئی، ایمان سلامت نہیں رہے گا، آدمی اسلام میں نہیں رہے گا، جب اسلام سے خارج ہوا اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں انہوں نے آ کے لوگوں کے اندر جو ہے جناتوں نے بشکل انسان آئے اور لوگوں کو سنانے لگے اور کہنے لگے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی شرح الملہم اس میں بات لکھی ہے، اور مسلم شریف کا مقام کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا مقام ہے، یہ آل ورلڈ کے مسلموں کا اس پر اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر یوں کہنا شروع کیا، ارے قرآن مجید جو یہ تمہارے سامنے چھپا ہوا ہے نا، یہ تو اس میں تو چھاپنے میں بھول ہوئی ہے، ارے اصل قرآن تو وہاں ہمارے پاس تھا، ہم لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھیے گا آخری زمانے میں، فی آخر زمانے کیا کریں گے وہ، یاتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے تاکہ علماء حقہ سے، تاکہ اماموں سے، دین متین سے آدمی دور ہو جائے اور شک شبے میں پڑ جائے، اور جب اس شک شبے میں پڑ جائے گا آدمی عمل نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے بیانات سے، ایسے لیکچروں سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ کیا ہوگا، دھیان رکھنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں وہ فتنے میں، آزمائش میں، شک شبے میں، ٹینشن میں اور ایسے ایسے سوالات اشکالات میں ڈال دیں۔ ابھی پرسوں میں مشکاۃ شریف اپنے کلاس میں بیٹھ کر آفس میں پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئی، کتاب الفتن جلد نمبر ثانی، مشکاۃ شریف کا حدیث کی کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنہ یوں چلے گا جیسے بارش ہونے کے بعد سیلاب چلتا ہے۔ ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ زبان میں 3 دن سے چھالے پڑے ہوئے، تکلیف ہے، اس لیے پانی پی لیتا ہوں ذرا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا جیسے بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد سیلاب، 98 میں آیا تھا کنلا میں، یاد ہوگا جن کو یاد ہوگا، سیلاب کسی چیز کو چھوڑتا نہیں، بہا کے لے جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فتنے کے دور میں جو اختلافات کے اندر بغیر علم و تحقیق کے، علماء راسخین کی رہبری کے بغیر قدم رکھے گا، وہ سیلاب اسے بہا کے لے جائے گا۔ بہا کے لے جانے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے وہ آدمی اپنا ایمان بیچ دے گا۔ اس لیے اسلام کی بنیادی باتیں 3 ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودی دکھے جاتے تھے، مشرکین نظر آتے تھے، منافقین قاموا کسالى یراؤن الناس، نماز ساتھ میں پڑھتے تھے، قرآن ساتھ میں پڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں ساتھ میں جاتے تھے، لیکن تھا کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اندر میں بگاڑ تھا، عقیدے میں ملاوٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ الا انہم هم الکاذبون، یہ عقیدے کے جھوٹے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے تیار نہیں ہے، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتاب کا کچھ حصہ مانیں گے، کچھ حصہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان سے کہہ دیا اگر اسلام میں آنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ماننا پڑے گا، اگر بھی کو مانو گے، کسی اور کو ذرا بھی مانو گے، تمہارا ایمان سلامت رہتا نہیں۔ اس لیے جو بشکل مسلمان ہوتے ہیں نا، بشکل مسلمان، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کو، جو پیغمبر اور رسول بھی ہیں، ان کو آخری دور میں بھیجے گا اور دجال کو ختم کرنے بھیجے گا، جامع مسجد دمشق میں وہ اتریں گے اور ان کو بھی اللہ امتی بنا کے بھیجے گا، تو کسی اور کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ رسول ہونے کا یا مہدی ہونے کا یا نائب عیسیٰ ہونے کا یا اپنے آپ کے پیغمبر ہونے کا یا اس پر قرآن اترنے کا دعویٰ کرے؟ بلکہ ایسے پر کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
उस पर अल्लाह की लानत है, इंसानों की लानत है, सारे जिन्नातों की भी लानत है, तमाम इंसानों की लानत ऐसे इंसान पर जिसने नबूवत का दावा किया। वो कौन है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये दावा किया था नबूवत का, और वक्त के उलमा ने उसे जवाब दिया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने नबी आखिर ज़माएक बनाकर भेजा, उसके बाद रसूल भी आएगा तो उम्मती बन के आएगा। और हुजूर फरमा कर गए यकूनून सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, आएंगे दावा करेंगे, लेकिन उम्मत को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा उलमाए हक्का को जिंदा रखा। अल्लाह उलमाए देवबंद को हमेशा कायम रखे। इन्होंने हमेशा, चाहे तौहीद पर किसी ने हमला किया, रिसालत पर किसी ने हमला किया, अक़ीदे आखिरत पर किसी ने हमला किया, हमेशा जो है इसका मुकाबला किया और उम्मत को समझाया, और उम्मत नहीं आ सकी, उम्मत के लिए बयानात रखे गए। ये तो वक्त मुख्तसर होता है, कभी आप आइए बैठिए, आपको मैं 1739 से लेकर जिस दौर में खिलाफतें खत्म हो रही थी, सल्तनतें जो है वो उरूज पर थी, 1718 से लेकर 1718 जिस दौर में ईरान में इस्लामी खिलाफत की हुकूमत थी, उस जमाने से आपको बताओ तो आपकी आंखें खुलेंगी कि इस वक्त आप किन किन फितनों से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना तो इस वक्त ओपन हो चुका है कि इस काफिर ने बशक्ल मुसलमान एक जमात बनाई है, अहमदिया मुसलमान, और वो जो है हमारे साथ में मिल के और किस तरह से वो जो है हलाक कर रहे हैं और उम्मत का ईमान छीन रहे हैं, और चंद कोड़ियों पर चंद बातें बता के ईमान को बेचे जा रहे हैं। इस तरह की कई फितने हैं जो हमारे और आपके दरमियान में आज अंदर अंदर अपने काम कर रहे हैं। इसलिए उलमाए हक्का ने हमेशा इसका काम किया है। आपसे दरखास्त करता हूं, अपने उलमा के पास वक्त निकाल के, अब भी दौर है, बैठिए और हासिल कीजिए ईमानियात क्या है, तौहीद रिसालत आखिरत क्या है, ये तीन बुनियादी चीजें क्यों हैं और किस तरह है। ये आपको जब तक नहीं समझोगे, अपने ईमान के बारे में आपको कोई भी शिकार बना सकता है, आपको कोई भी अपने हरबे का लुकमा बना सकता है, अपनी जाल में फंसा सकता है। इसलिए दरखास्त है कि अपने तीन बातें इस्लाम के बारे में मजबूत रखने के लिए अपने उलमा से जुड़िए। और इस वक्त जो फितने कादियानियत, फितने मिर्जाई, आप क्या जाने, मुझे कहा गया आप अपने ऑफिस पर, हमारे ऑफिस पे आ जाओ, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपको लड़की भी देंगे, आपकी शादी भी कराएंगे। पैसों की क्या बात, आपके सरकारी काम जो आपके फंस गए हो ना, चुटकी में आपके काम हो जाएंगे। मुझसे फरमाइश की गई जब मैं जाहिल बन के इस द्वीप पे जाने के लिए, जब मैं फोन से राब्ते में हुआ। इसलिए अपने ईमान को ऐसे फितनों से, ऐसे ईमान के डाकुओं से बचाने के लिए अजीजों उलमा से जुड़िए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और अपने बच्चों के ईमान का, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत का इंतजाम कीजिए। इसीलिए मेरे आपका आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युज़िल्लुनकुम वला यफ्तिनूनकुम, अपने आप को बचाइएगा, कहीं आपको भी गुमराही में ले न जाएं, कहीं आपको भी फितने में, आजमाइश में, इख्तिलाफ में, शक में मुब्तला न कर दे। अल्लाह जल्ल शानो से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे नबी आखिर ज़मा खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नामूसी के लिए हमें अपने जान की, माल की, औलाद की, अपने वक्त की, सलाहियत की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू बेइंतहा हजारों लानतें नाजिल फरमाए उस मिर्जा पर जिसने हमारे नबी की रिसालत पे हमला किया है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की ऐसी मिर्जाइयत से, कादियानियत से हिफाजत फरमाए। और इसी के लिए एक छोटी सी किताब कि कादियानियत क्या है, कादियानियत क्या है, इस पर छोटी सी गुजराती में किताब छापी गई, आप लोगों के लिए मंगाई गई, छपवाई गई। इंशाअल्लाह जुमा के बाद बाहर आपको मिलेगी, आप लेकर जाएं, घर में पढ़ें,